الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. والاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله تعالى حق الحياء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اس وقت میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جو بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے. اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر حدیث ہی بڑی لائق ہے، فائق ہے اور توجہ دینے کی سزاوار ہے، لیکن بعض وقت بعض چیزیں ہمارے اپنے ماحول کے لحاظ سے یا ہماری طبیعتوں کے لحاظ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں. جیسے دوائیاں تو سب ضروری ہیں، لیکن اگر کسی آدمی کو کوئی مرض لاحق ہو تو اس وقت اس مرض کی وجہ سے اس مرض کی دوا اس کے لیے زیادہ اہمیت پیدا کر لیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری دوا بیکار ہے، دوسری دوا کی ضرورت نہیں ہے. ہر دوا اپنی جگہ پر ضروری ہے، لیکن ایک آدمی کو مثال کے طور پر دل کی بیماری ہے تو اب اس کے لحاظ سے دل کی بیماری کی دوا زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی. کسی آدمی کو سر کی بیماری ہے تو اس آدمی کے لحاظ سے سر کی بیماری کی دوا اس کے حق میں بہت اہم، بہت ہی ضروری ہو گئی. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض بیماریاں عام ہو جاتی ہیں اور عموم بلوا کے طور پر پھیلنے لگتی ہے. جیسے کبھی کالرا آ گیا، جیسے ابھی قریب زمانے میں کووڈ آ گیا. جہاں دیکھو کووڈ کے مریض ہیں، گھر گھر کووڈ کے مریض ہیں. تو اس وقت میں کووڈ کی دوا زیادہ اہم ہو گئی اور اسی لیے غالباً حکومت نے بھی تمام دوائیوں کو بھی اور تمام مریضوں کو بھی نظر انداز کر دیا تھا. تمام ہاسپٹلوں کو کووڈ کے لیے مخصوص. اب دوسرے بیمار، کسی کو سر کا درد بھی ہے، کسی کو پیٹ کا درد بھی ہے، کسی کو دل کا مرض بھی ہے، کسی کو دماغ کی بیماری بھی ہے، لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی اب تو کووڈ کا علاج ہوگا. کوئی علاج نہیں، تم مرو کہ جیو. چھوڑ دیا گیا. لوگ ادھر سے ادھر گشت کرتے پھر رہے تھے اس زمانے میں کہ ہمارا مریض یہاں داخل ہو جائے، لیکن نہیں کووڈ کا ہے تو علاج ہے، دوسرا ہے تو ابھی چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہی بات جو اب عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت میں ایسی کوئی بیماری زیادہ تر پھیل جائے تو اس وقت اسی کی دوا زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اہمیت رکھتی ہے اور اسی کا علاج زیادہ اہم سمجھ کر اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اگرچہ دوسری بیماریاں اپنی جگہ پر ہیں اور دوائیاں بھی اپنی جگہ پر ہیں،
لیکن چونکہ عام مرض کی حیثیت سے ایک بات چل پڑتی ہے تو وہاں پر اسی کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے پر روحانی بیماریوں کا سلسلہ بھی ہے، اور ان کے علاجات اور ان کی دوائیوں اور نسخے جات کا مسئلہ بھی ہے۔ سب ضروری ہے، ہر بیماری کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اہم ہے، لیکن جو بیماری زیادہ تر لگ جائے لوگوں کو تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت میں اسی بیماری کا علاج اور اس کی دوا زیادہ توجہ کے قابل ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک بہت اہم ترین حدیث ہے، جس کے اندر ہماری ایک بہت بڑی روحانی بیماری کا علاج بتایا گیا ہے۔ اور وہ روحانی بیماری کیا ہے؟ اس کا نام ہے بے شرمی۔ اس کا نام کیا ہے؟ بے شرمی، بے حیائی۔ جب آدمی کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، بے شرمی آ جاتی ہے، یہ روحانی بیماریوں میں سے بڑی سخت ترین بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو بہت سی اور بیماریوں کو ساتھ میں لے آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، شوگر کی بیماری آ جائے تو ہارٹ کی بیماری خود بخود فری میں آ جائے گی، اور شوگر کی بیماری اور بھی بہت ساری بیماریوں کو لے آتی ہے۔ بی پی کی بیماری بہت سی بیماریوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طریقے پر بے شرمی اور بے حیائی کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو بے شمار روحانی بیماریوں کو اپنے اندر لے آتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو باتیں، جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہے محفوظ طریقے پر، ویسے تو بہت سارے انبیاء کی تعلیمات دنیا سے ناپید ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو محفوظ طریقے پر باتیں انبیاء کرام علیہم السلام کی ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمایا اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہ ہو، بے شرمی کا مادہ آ جائے، بے حیائی تجھے آ کے گھیر لے، پھر تو کیا کہنا، فافعل ما شئت، جو چاہے کر۔ کیا روک ہے، کیا ٹوک ہے؟ روک ٹوک کی جو چیز تھی وہ وہ حیا تھی، شرم تھی، اس کی جگہ بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، تو آپ جو چاہے کر، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی تجھے منع کرنے والا نہیں۔ منع کرنے والی جو چیز تھی وہ تھی حیا اور شرم، وہ نہ ہو تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے شراب پی لے، چاہے جوا کھیل لے، چاہے جھوٹ بول لے، چاہے رشوت خوری کر لے، چاہے کسی کو مار ڈالے، چاہے کسی کا مال لوٹ لے، چاہے کسی کی بے عزتی کر ڈالے، اور جو چاہے کرے، اس لیے کہ بے شرمی جب آ جاتی ہے ہزاروں ہزار امراض اپنے ساتھ میں لے آتی۔ اب ذرا اندازہ کر لیجئے کہ بیماری کتنی سخت ہے۔ شوگر کی بیماری ظاہری طور پر جو آتی ہے کچھ نہیں، بی پی کی بیماری کچھ نہیں، یہ وہ بیماری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بیماری تیرے اندر آ گئی تو پھر تو جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر بدکاری کر سکتا ہے، ہر بے حیائی کا کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بیماری ہی جب آ گئی تو اب روک ٹوک کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب۔ اور اسی لیے ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا
ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ، بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ بڑا جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ تنوین کا ترجمہ ہے۔ عربی پڑھنے والے جانتے ہیں عربی میں تنوین کئی قسم کی ہوتی ہے۔ تنوین برائے تقلیل بھی ہوتی ہے، تنوین برائے تکسیر بھی ہوتی ہے، تنوین برائے تعظیم بھی ہوتی ہے۔ یعنی تنوین لانے سے دو پیش، دو زبر، دو زیر ہے نا تنوین، یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ جو عربی پڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ تو ایک تنوین ہوتی ہے، اس کا نام ہے تنوین تعظیم، یعنی کسی کی عظمت، جلالت، بڑائی کو بیان کرنے کے لیے تنوین لگائی جاتی ہے۔ یہاں وہی تنوین لگی ہوئی ہے، والحیاء شعبۃ، اے شعبۃ عظیمۃ، یہ تنوین کا ترجمہ ہو گیا۔ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، معمولی درجے کا نہیں، بہت عظیم الشان شعبہ ہے۔ اور وہ عظیم الشان اس لیے ہے کہ حیا آتی ہے بہت سی نیکیاں ساتھ لاتی ہے، بے حیائی آتی ہے بہت سی برائیاں ساتھ میں لے آتی ہے۔ دیکھو آدمی میں حیا ہوگی وہ گناہ نہیں کرے گا، آدمی کے اندر حیا ہوگی نماز نہیں چھوڑے گا، آدمی کے اندر حیا ہوگی تو کسی سے بدسلوکی نہیں کرے گا، آدمی کے اندر حیا ہوگی کسی کا مال نہیں لوٹے گا، آدمی کے اندر حیا ہوگی چوری نہیں کرے گا، ڈکیتی نہیں ڈالے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، رشوت خوری نہیں کرے گا اور برائیاں نہیں کرے گا۔ ان سب کی جگہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا۔ اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے منشے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی ایک طرف فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے جو بہت سی نیکیاں انسان کے اندر لے آتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرما گئے ہیں اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اگر تیرے اندر بے حیائی آ جائے، حیا رخصت ہو جائے تو تو جو چاہے گناہ کر سکتا ہے، برائی کر سکتا ہے، بے حیائی کر سکتا ہے، یعنی ہر گناہ اس کی وجہ سے آ سکتا ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے مفہوم یہ نکل آیا کہ حیا اگر ہوتی ہے تو آدمی نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، بے حیائی آتی ہے تو گناہ میں آگے بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک انصاری صحابی اپنے ایک اور ساتھی صحابی کو نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت میں بول رہے تھے بھائی حیا 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 کہاں لگا رکھے ہو، حیا چھوڑو اس حیا کو، حیا کی وجہ سے تو تم بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا۔ اس سے کہ آدمی میں حیا ہوتی ہے نا، اپنا مال بھی چھوڑ دیتا ہے، میں کیا پوچھوں بھائی شرم آ رہی ہے۔ ایک آدمی ٹال مٹول کرتا جا رہا ہے، قرض لے لیا، ٹال مٹول کر رہا ہے، صبح دوں گا، شام دوں گا، کل دوں گا، 1 مہینے میں دوں گا، 15 دن میں دوں گا، 8 دن میں دوں گا، ظہر میں دوں گا، عصر میں دوں گا۔ اب یہ آدمی حیا والا ہے تو کیا کرتا ہے، اسے منہ لگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بھائی اس آدمی سے کیا منہ لگوں، کیا بولوں، میرا تو اب جی ہی نہیں چاہتا مانگنے۔ حیا کی وجہ سے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی دوسرے صحابی کو نصیحت کر رہے تھے کہ بھائی حیا کی بات کیا کرتے ہو، حیا کی وجہ سے تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑ دینا پڑے گا، اپنا حق بھی ضائع کرنا پڑے گا۔ یہ نصیحت ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہونے لگا۔ اللہ کے نبی نے ان کی باتوں کو سن لیا، سننے کے بعد ان صحابی سے فرمایا داہو، ارے بھائی چھوڑو ان کو، یہ نصیحت مت کرو، تم جو نصیحت کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ان الحیاء خیر کلہ، فرمایا کہ حیا تو خیر ہی خیر ہے، اس میں اچھائی ہی اچھائی ہے، برائی نام کو اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے کیوں اس کو منع کرتے ہو حیا کرنے سے، حیا تو خیر ہی خیر ہے۔ یہ چند حدیثیں آپ کو میں نے سنائی
اور اس سے منشأ نبوی کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی کے اندر حیا کا آ جانا یہ نیکیوں کی جڑ ہے، نیکیوں کا مرکز ہے، نیکیوں کا منبع ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا تمام خباثتوں، تمام رذائل کا منبع ہے۔ اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرو اور اپنے اندر سے بے حیائی اور بے شرمی کو دور کرو۔ آج ہم غور کریں تو ہمارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ ہم گناہ کر رہے ہیں تو سمجھو کہ ہمارے اندر بے حیائی ہے، ہمارے اندر بے شرمی پیدا ہو گئی۔ اور پھر گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ ہم دونوں قسم کے گناہ کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر انتہا درجے کی بے شرمی آ گئی، نہ اللہ ہی کی حیا ہے نہ مخلوق کی حیا۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا الحیاء من اللہ، اللہ سے حیا، اور دوسری حیا الحیاء من الناس۔ میں کیا بتاؤں، بعض اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں جو جانوروں سے بھی شرم کرتے تھے۔ انسان تو انسان ہے، جانور سے بھی شرم کرتے تھے۔ واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا جو اس وقت ذہن میں آ گیا کہ وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، ان کے پاس چند روٹیاں تھیں، وہ کھاتے بیٹھے تو کتا آ کے کھڑا ہو گیا۔ کتا آ کے کھڑا ہو گیا تو انہوں نے ایک روٹی اٹھا کے ڈال دی، ادھر ڈال دیا تاکہ کتا ذرا ادھر جا کے کھا لے۔ اب کتا کیا اس پوری روٹی کو ایک نوالا بنا لیا اور کھا کر فوراً پھر آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اور ایک روٹی بھی اٹھا کے ڈال دی، اس کو بھی کھا کے پھر آ گیا، تو اب جو کھاتے کھاتے بچی ہوئی روٹی تھی وہ بھی اس کو ڈال دی۔ تو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی آپ نے تو پوری روٹیاں کتے ہی کو ڈال دی، ہم کیا کھائیں؟ تو انہوں نے کہا بیچارہ جب آ کے کھڑا ہوا تو مجھے بڑی شرم آئی کہ ہم کھائیں اور کتے کو نہ دیں۔ آج تو ہم فقیروں کو، انسانوں کو دیکھ کر شرم نہیں کرتے، کھاتے رہتے ہیں اور ان کو ٹالتے رہتے ہیں۔ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں، لطیف غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک بیچارہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اٹھا کے کچھ لقمہ دینے کو تیار نہیں۔ یہ بے شرمی ہے جو ہمیں انسانوں سے بھی بے شرمی۔ اور یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کتے سے شرم کی بنا پر اپنی روٹیاں اٹھا کے کتے کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا تھا، تو ایک ہوتی ہے اللہ سے حیا اور شرم، اور ایک ہوتی ہے مخلوق سے حیا اور شرم۔ جب یہ دونوں نہ ہو، دونوں جگہ بے شرمی آ جائے، تو پھر آدمی ہر گناہ برائی کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ مخلوق سے شرم کرتے ہیں لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ باپ سے شرم ہے، ماں سے شرم ہے، کوئی دوست ہے تو اس سے شرم ہے، عام لوگ ہیں تو ان سے شرماتے ہیں اور گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ سے شرم نہیں کرتے۔ جب تنہائی ہے وہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ دوست ہے نہ اور کوئی ہے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خیال نہیں کرتا کہ اللہ کی مخلوق تو مجھ کو نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو یہاں موجود ہے جو مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ سے ان کو شرم آ جائے تو جیسے لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، تنہائی کے گناہ بھی چھوڑ دے۔ ایک بزرگ نے، ان کو الہام ہوا، الہام میں ان سے کہا گیا کہ اپنے لوگوں سے کہہ دینا کہ تم لوگ مخلوق سے تو شرم کرتے ہو
اور گناہ ان کے سامنے نہیں کرتے، لیکن جب تنہائی میں جاتے ہو تو گناہ کرنے لگتے ہو، کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ کیا اللہ کا درجہ مخلوق سے بھی گھٹ گیا ہے؟ تم مخلوق سے شرم کرتے ہو، اللہ سے شرم و حیا نہیں کرتے۔ ان بزرگ کو الہام ہوا کہ اپنے لوگوں کو سنا دو، جو ان کے متعلقین تھے انہوں نے یہ لوگوں کو سنایا، تو معلوم ہوا ایک ہوتی ہے اللہ سے حیا۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے شرم نہیں کرتے، مخلوق سے چھپتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے مخلوق سے تو چھپ رہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے چھپنے کہاں جائیں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں مخلوق کی تو کچھ عظمت ہے اور شرم ہے، اللہ کی شرم حیا غائب ہو گئی۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ بے شرم ہے، نہ اللہ ہی کی شرم ہے نہ مخلوق کی شرم ہے، مخلوق کے سامنے بھی الٹا سیدھا کر رہے، ان کو دھوکہ دے رہے، ان کے سامنے رشوت خوری کر رہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں نہ اللہ کی شرم ہے نہ مخلوق کی شرم ہے۔ آج بیشتر گناہ جو ہو رہے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر شرم کی جگہ بے شرمی پیدا ہو گئی۔ اس یہ ایک کالرا کی طرح کی بیماری ہے، کووڈ کی طرح کی بیماری ہے۔ جیسے کووڈ آیا تو لاکھوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اسی طریقے پر یہ بے شرمی کی بیماری نے گھر 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 اور ہر دل دل کے اندر جا کر بسیرا کر لیا ہے، اور ہر جگہ پر اس نے اپنا رول ادا کرنا شروع کر ڈالا۔ اس یہ بے شرمی کی فضا ہر جگہ پر دکھائی دے۔ بھائیو، یہ ہے وہ بیماری جس کے بارے میں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی اور اس کا علاج ہم کو سکھایا اور بتایا ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں اس حدیث کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ابھی میں نے خطبے میں آپ کو سنائی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ تعالی حق الحیا، فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو اور ایسی شرم کرو جیسے کہ اللہ سے شرم کرنے کا، حیا کرنے کا حق ہے۔ جیسا اس کا حق ہے اس طرح اللہ سے شرم کرو۔ تو حضرات صحابہ نے عرض کیا، قالوا انا لنستحی من اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے نبی، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، والحمد للہ، اللہ کے شکر میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ سے حیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاک، نہیں، تم جو سمجھ رہے وہ حیا میرا مقصود نہیں ہے، لیس ذاک، نہیں وہ حیا نہیں، ولکن الاستحیاء من اللہ تعالی حق الحیا، فرمایا کہ لیکن اللہ تعالی سے اس کے حق کے مطابق حیا کرنا یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما حوا وان تذکر الموت والبلا، فرمایا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے اندر جو چیزیں جمع ہیں ان کی حفاظت کرو، والبطن وما حوا، اور پیٹ کے آس پاس میں جو چیزیں ہیں ان کو محفوظ رکھو، وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو اور موت کے بعد قبر میں گل جانے، مل جانے، سڑ جانے کو یاد کرو۔ کیسے الفاظ ہیں دیکھیے، اور فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آدمی آخرت کو چاہنے والا ہوتا ہے
وہ دنیا کی زیب و زینت و دنیا کی خواہشات کو لات مار دیتا ہے. فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ تعالی حق الحیا. جس نے یہ 4 کام کر لیے پھر تو وہ ہے اللہ تعالی سے اللہ کے حق کے مطابق حیا اور شرم کرنے والا. کیسی عجیب و غریب حدیث ہے. اس کی شرح کی جائے تو میں سمجھتا ہوں 10 مجلسیں بھی کافی نہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ اس حدیث کے مفاہیم اور اس کے مضامین کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی اس بیماری کو دور کر سکیں اور اس کا ازالہ کر سکیں جس کا تذکرہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، یعنی بے شرمی کا، بے حیائی کا جو مادہ ہمارے اندر آ گیا ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر سے نکل جائے اور اللہ سے حیا پیدا ہو جائے. حیا جب آ جائے گی تو علاج ہو گیا. اس لیے کہ علاج جو ہوتا ہے اطباء کے نزدیک اس میں ایک ہوتا ہے علاج بالضد. علاج بالضد کا مطلب یہ ہے کہ جیسی بیماری ہے اس کی ضد اور اس کی مخالف چیز کو پیدا کر دو. جیسے مثلا ایک آدمی کو سردی آ گئی، علاج کیا ہوگا؟ گرمی پیدا کرو. اس کے بدن کے اندر سرد مادہ پیدا ہو گیا ہے. علاج بالضد یہ ہے کہ آپ اسے ایسی دوائیاں کھلاؤ، ایسے حلوے دو، ایسی غذائیں دو جس سے کہ بدن کے اندر گرمی پیدا ہو جائے. اسے گرم گرم دوائیاں، گرم گرم غذائیں اس کو کھلائی جائیں گی، اور جو چیزیں سردی پیدا کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے اس کی حفاظت کرنے کو ضروری قرار دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں علاج بالضد. یہاں بھی علاج بالضد ہے. کیا کہ ہمارے اندر بے شرمی ہے تو حیا پیدا کر لینا ہے، اس کی ضد پیدا کرنے کی کوشش کرو. سردی کا علاج جیسے گرمی سے کرتے ہو، اگر کسی کے اندر گرمی کا مادہ پیدا ہو گیا ہے تو سرد چیزیں کھلاؤ. اسی طریقے پر بے شرمی اگر آ گئی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو. اور حیا کیسے ہوتی ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھا دیا، اور اس کے اندر کل 4 باتیں فرمائی. سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی ہے وَلَكِنَ الْإِسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ الْحَيَاءِ أَن تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. آج تو صرف اسی ایک پر گفتگو کی جائے گی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا اور حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے اندر جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت کرو. پہلے غور کیجئے کہ سر ہے تو سر میں کیا کیا چیزیں ہیں. سر میں دماغ ہے جو سب سے اہم ترین چیز ہے. اس کے بعد اس سے نیچے آپ دیکھیں تو آنکھ ہے، اس سے نیچے دیکھو تو منہ ہے، اور پھر سائیڈوں میں 2 کان لگے ہوئے ہیں. یہ ہے سر، اور سر جس کو جمع کر رکھا ہے. سر کے ساتھ یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم جو بنایا ہے اس میں ایک سر والا حصہ ہے اور ایک دھڑ والا حصہ ہے. سر کے اندر سب بھاری بھاری چیزیں رکھ دی ہیں. دماغ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے اوپر رکھ دی. اور دھڑ میں ہاتھ پیر ہیں، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، یہ چیزیں ہیں. یہ اپ یا ڈاؤن. اپ میں جائیں گے بڑی بھاری بھاری چیزیں ملیں گی آپ کو، ڈاؤن میں جائیں گے تو ذرا ہلکی پھلکی چیزیں ملیں گی. سب سے بدترین چیز شرمگاہ نیچے کے حصے میں، اور اس سے ذرا اوپر آؤ تو پیٹ. پیٹ بھی کیا ہے؟ کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. یعنی جانوروں کی طبیعت پیٹ سے متعلق ہوتی ہے.
تو یہ، اور پھر سائیڈ میں ہاتھ لگا رکھے ہیں، جیسے اوپر 2 کان سائیڈوں میں ہے، اللہ نے 2 ہاتھ سائیڈوں میں لگا رکھے ہیں، اور نیچے 2 پیر لگا رکھے ہیں، ان سے آدمی چلنے کا، پھرنے کا، کچھ کرنے کا کام لیتا رہتا ہے، اٹھاتا ہے، رکھتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے۔ یہ سب چیزیں ڈاؤن والی بستی میں ہے، اپ والی بستی میں بڑی بھاری بھاری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے سر کو لیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دھڑ کو لیا، اس لیے 2 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلے تو کہا ان تحفظ الراس وما وعا، اور پھر کہا والبطن وما ہوا۔ سر ایک، دھڑ ایک۔ سر کے بارے میں کہتے ہیں کہ سر اور سر کے آس پاس جو کچھ جمع ہے ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھو، ان کی حفاظت کرو، تو تم اللہ کے باحیا بندے بن جاؤ گے، اور اللہ کا جیسے حق ہے حیا کرنے کا وہ تم سے ادا ہو۔ لہذا سب سے پہلے تو سر میں دیکھنا ہے دماغ، دماغ کی حفاظت۔ سوچو تو اچھا سوچو، بری باتیں نہ سوچو۔ جب برائی کو سوچیں گے دماغ خراب ہوگا، اچھائیوں کو سوچیں گے دماغ کی حفاظت ہوگی۔ کبھی اس کے ذریعے اللہ کو سوچو، اللہ کی جلالت کو سوچو، اللہ کی عظمتوں کو سوچو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سوچو، اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کو سوچو، اللہ تعالیٰ کے کمال کو سوچو۔ یہ سوچنے کی چیزیں دماغ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا خوبیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں دماغ کو سوچنے کے کام پہ لگا دیں، یہ دماغ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اسے کہ دماغ پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اچھے عقائد اس کو بتائے جائے، اچھی چیزیں دماغ میں ڈالی جائے، اچھی باتیں سوچنے کی کوششیں کی جائے۔ جب یہ ہوگا دماغ محفوظ رہے گا۔ بے شرم جو انسان ہوگا وہ دماغ سے سوچے گا تو بھی بے شرمی کی باتیں سوچے گا۔ کیا سوچتا ہے؟ برائیاں، گندگیاں، ناپاکیاں، چوری کو سوچ رہا ہے، کتنا بے شرم ہے۔ ڈاکو، کہاں ڈاکہ ڈالوں، کس کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں، لوگوں کو دھوکہ کیسے دوں، یہ سوچ اس کی ہے۔ کچھ لوگ ہیں گناہ کے بارے میں سوچیں، وہ گناہ کیسا کروں، یہ گناہ کیسا کروں، فلاں چیز کیسا کروں۔ دماغ کو گندگیوں میں لگایا۔ جب دماغ گندگیوں میں لگے گا، گندا ہوگا، آدمی بے شرم ہو جائے گا۔ اور اگر اسی کو اچھائیوں میں لگایا جائے تو پھر بھائیو بہت اونچا دماغ بنے گا۔ لہذا اللہ کے بارے میں سوچو، قرآن کے بارے میں سوچو، دین پڑھو، عقیدے مضبوط کرو، عقیدوں کی اصلاح کرو۔ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، دین کو کیا سمجھیں، دین کے امور کیا ہیں، ان کو کھول کھول کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے دماغ کی حفاظت۔ جب دماغ کی اس طرح حفاظت ہوگی تو یہ اللہ سے شرم کرنا شروع کر دے گا۔ اور اگر برائی سوچیں گے تو ظاہر بات ہے کہ برائی سوچتے سوچتے آدمی کے اندر بے شرمی اور زیادہ کوٹ کوٹ کے بس جائے گی۔ یہ ہے دماغ کی اصلاح، دماغ کی حفاظت، سر کی حفاظت جس کو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دماغ کے علاوہ سر میں دوسری چیز ہے آنکھ۔ آنکھ کی حفاظت، آنکھ سے وہی کرو جو اللہ چاہتے ہیں، جو اچھے کام ہیں۔ دماغ سے قطعاً وہ کام نہ لو جو اللہ کو نامنظور ہے، جو اللہ کے رسول کو ناپسندیدہ ہے۔ لہذا جو دیکھنے کی چیز اسی کو دیکھنا، جو برائی ہے اس کی طرف قطعاً نگاہ نہ اٹھانا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مردوں کو بھی حکم ہے
عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورتوں کو بھی حکم دیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، نظر کا اور شرمگاہ کا. نظر بہکتی ہے تو شرمگاہ بہک جاتی ہے. جب نظر بہکتی ہے، گندگیوں میں پڑتی ہے، برائیوں میں چلتی ہے، تو نتیجہ ہوتا ہے شرمگاہ بہک جاتی ہے اور آدمی گندگی کے اندر پڑ جاتا ہے. اس لیے دونوں کو اللہ نے جوڑ جوڑ کے بتایا، نگاہوں کو پست رکھو اور شرمگاہ کو حفاظت کرو. مردوں کو بھی حکم یہی، عورتوں کو بھی یہی حکم دیا. تو جو بھی چیز نہیں دیکھنے کی ہے اس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اور نگاہ کی حفاظت تو بہت اہم ہے. میں نے کہا نا، اوپر والی جگہوں میں سر میں اللہ نے بڑی بھاری بھاری چیزیں رکھ دی ہیں. جتنی چیزیں علم سے متعلق، دین سے متعلق، وہ سب اوپر ہیں. جیسے دماغ، اللہ نے دماغ کو رکھا، دماغ سے آدمی پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر آنکھ سے بھی انسان پڑھتا ہے، دیکھتا ہے. کیا کیا دیکھتا ہے؟ زمین دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، چاند دیکھتا ہے، سورج دیکھتا ہے، سمندر دیکھتا ہے. اللہ کی قدرت کو، جلالت کو سمجھتا ہے. ان کے ذریعے سے انسان بہت کچھ بڑی بڑی چیزیں حاصل کرتا ہے. اسی طرح تیسری چیز جو کان ہے، اس سے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے. اور پھر زبان، اس سے بھی علم حاصل کرتا ہے. تو دیکھو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، دین حاصل کرتا ہے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں اس سے اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے اوپر والے حصے میں رکھی ہیں. اس لیے ان میں سے ہر چیز کی حفاظت کے لیے فرمایا، نگاہوں کی حفاظت اور پھر کانوں کی حفاظت. کانوں کی حفاظت میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہیے جو اللہ کو نامنظور. جھوٹ بات، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، کسی کی برائی کانوں سے سننا، یہ بے حیائی ہے. اور کانوں کی حفاظت ان سب چیزوں سے کر لی جائے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا. اور پھر ایک ہے زبان. زبان سے بے شمار گناہ ہوتے ہیں. ہے تو چھوٹی چیز لیکن گناہ کا مرکز ہے، یہ گناہ کا منبع ہے. یہ بے شمار گناہ زبان سے ہونے لگتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 10 قسم کے گناہ زبان سے متعلق ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر زبان کے 10 گناہوں پر بحث کی. علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب منہاج القاصدین، اس کے اندر اس کے گناہوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں فرمایا ہے. مثال کے طور پر زبان سے ایک گناہ ہوتا ہے جھوٹ، ایک گناہ ہوتا ہے غیبت، ایک گناہ ہے چغلی کھانا، ایک گناہ ہے کسی کو گالی گلوچ کر دینا، ایک گناہ ہے کوئی اور بیہودہ بات کہہ کر کسی کے دل کو توڑ دینا. اور اسی زبان سے استہزاء اور مذاق کیا جاتا ہے، کسی کی حجو کی جاتی ہے، کسی کی پگڑی اچھال دی جاتی ہے، کسی کی بے عزتی اور توہین کر دی جاتی ہے. دیکھو کتنے گناہ ہیں زبان سے ہونے والے. بے تحقیق زبان سے کوئی بات نکال دی جاتی ہے. یہ سارے گناہ زبان سے ہوتے ہیں. ہے تو ایک چھوٹی سی چیز لیکن بڑی خطرناک ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو تمام کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہماری جو ہے نگہداشت ہوگی، اور اگر تو خراب ہو جائے تو ہماری پٹائی ہو جائے گی. اگر تو ٹھیک ٹھاک رہے، صحیح سالم رہے تو ہماری بھی خیر ہے، ہمارے لیے بھی عافیت ہے.
اگر تو بہک گئی اور غلط استعمال ہو گئی تو پھر تو ہماری خیر نہیں۔ علماء اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں زبان اندر ہے اور اس کے آس پاس میں اس کے بڑے باڈی گارڈز ہیں، 32 باڈی گارڈ یعنی دانت۔ دیکھو دانتوں کی حفاظت میں باڈی گارڈ کے اندر محفوظ طریقے پر زبان بیٹھی ہوئی ہے، ایک بات کہہ دیتی ہے، مثلا کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اب وہ ایک بات کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور لوگ آ کر اسے مارنا چاہیں، اندر سے زبان کو پکڑ کر کھینچ کر زبان کو نہیں مارتے، سر کو ماریں گے، ہاتھوں کو ماریں گے، پیٹھ کو ماریں گے، پیروں کو ماریں گے، ادھر ماریں گے ادھر ماریں گے، تمام جگہوں پہ پٹائی ہوگی، زبان اندر محفوظ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اسے 32 دانتوں کے اندر سے کون نکالے؟ اللہ نے اسے اندر محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ تمام کے تمام اعضاء اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو صحیح سالم رہنا، اگر تو نے غلطی کر دی تو ہماری پٹائی ہوگی، اور اگر تو صحیح سالم ہے تو پھر ہماری بھی خیر ہے، ہمارے لیے بھی عافیت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ بھائیو، زبان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نیکیوں کا بھی مرکز بنایا ہے، کتنی نیکیاں اس سے انجام دی جا سکتی ہیں۔ آپ قرآن کریم اس سے پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر اس سے کرتے ہیں، دین کی بات کر سکتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں، کسی کو نیک مشورہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح پڑھنے کے لیے لگا سکتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے زبان استعمال کی جاتی ہے، یا عام دنیا کی چیزیں بھی استعمال کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار خوبیاں، کمالات، اچھائیاں زبان سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن آدمی اس کی طرف توجہ نہ دے کر اس کو غلط کاموں میں استعمال کرنے لگتا ہے، بے شرمی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اچھائیوں میں استعمال کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت ہے۔ اس کو جھوٹ سے محفوظ رکھو، اس کو غیبتوں سے محفوظ رکھو، اس کو چغلی کھانے سے محفوظ رکھو، کسی کو گالی دینے سے محفوظ رکھو۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں الگ الگ حدیثوں کے اندر بے شمار چیزیں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر جھوٹ، حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو اکبر الکبائر نہ بتاؤں، یعنی بڑے بڑے گناہ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالی کے ساتھ شریک قرار دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے ایسا آ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، کان کھول کر سن لو، ایک بدترین اور بڑا گناہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بار بار اس کو دہراتے جا رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کان کھول کر سن لو، جھوٹی بات، جھوٹی بات، جھوٹی بات، یہ بدترین گناہ ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض لوگ تو خامخواہ بولتے ہیں۔ ایک تو کوئی اس لیے بول دیتا ہے جھوٹ، کوئی اس کا کچھ تھا مسئلہ اس لیے بول دیا، لیکن بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ خامخواہ بولتے ہیں۔ مثلا کسی نے اسے پوچھ لیا کہ بھائی کہاں ہیں آپ، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور خامخواہ اس سے کہتا ہے کہ میں اس وقت بازار میں ہوں، مقصد کچھ نہیں، مطلب کچھ نہیں، خامخواہ کی بات، جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے، اور کچھ ایسا پکڑ کر
بچے کو یہ سمجھا رہی ہے کہ ہاتھ میں کچھ ہے، یہ لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ تو نہیں ہے، لیکن بچے کو بلانے کے لیے میں ایسا کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی جھوٹ میں لکھا جائے گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کی، غیبت اتنی بدترین چیز ہے کہ ترمذی کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بدترین ہے۔ اور علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں زنا کرنے والا زنا کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس لیے اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ اسی طرح ایک چیز ہے چغلی کھانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، تاکہ لوگوں میں فساد پیدا ہو، لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، ان کے اندر عداوت اور دشمنیاں پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چغلی کھانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر قبرستان سے گزر ہوا، وہاں پر دو قبریں اللہ کے نبی کی نظر میں آئی۔ آپ نے ان دو قبر کو دیکھ کر فرمایا کہ ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا ان کو کسی بڑی بات میں نہیں، بلکہ اس لیے ان میں سے ایک پر عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا چغلی کھانا بدترین چیز ہے۔ تو اس طرح آپ غور کریں گے، احادیث میں دیکھیں گے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کر کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی مذمت اور برائی۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو سر میں ہیں، ایک ہے دماغ، ایک ہے آنکھ، اور ایک ہے کان، اور ایک ہے زبان۔ اور یہ چاروں چیزیں بڑی قیمتی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا، دین کا علم حاصل کرنے، دنیا کا علم حاصل کرنے، اور دنیا کی چیزوں کو بھی سمجھنے، دین کی باتوں کو بھی سمجھنے، یہ اوپر والی سب چیزیں کام آتی ہیں۔ دماغ کام آتا ہے، زبان کام آتی ہے، آنکھ کام آتی ہے، کان کام آتے ہیں۔ اور کان تو بھائی اتنی قیمتی چیز ہے، کان ہی سے آدمی بچپن ہی سے علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ماں باپ کو صرف سنتا ہے، ماں باپ کیا بول رہے، جو جو سنتا ہے اس کی زبان پہ آتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کیسی گفتگو ہو رہی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کے دماغ کے اندر وہ پڑتی رہتی ہیں، دماغ اس کو اخذ کرتا رہتا ہے، اور دماغ میں وہ چیزیں بیٹھی رہتی ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو بچہ وہی بات کہہ دیتا ہے۔ بعض وقت بچوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے سیکھ لیا بچہ۔ ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ ہے، ہمارا پوتا، کبھی ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنا فصیح لفظ کہاں سے بولا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ فصیح لفظ کہاں سے آیا، گھر میں کہتے ہیں آپ بولتے ہیں نا وہ سیکھ لیا ہے۔ فصیح زبان بول رہا ہے، اچھی زبان بول رہا ہے، عام بچے جیسے بولتے ہیں ویسے بہترین لفظ بول دیا۔ یہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بڑوں کو سن سن کر۔ کان سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے بڑا ذریعہ علم حاصل ہونے کا کان ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اطباء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے کان نہ ہو، یعنی وہ ڈف ہو، بہرا ہو، اسے سنائی نہ دیتا ہو، تو جو سنتا نہیں وہ بولتا بھی نہیں۔ اسے کہ سننے سے زبان کھلتی ہے، جو جو سنے گا دماغ میں جائے گا، اور جو جو دماغ میں جائے گا تو پھر زبان پہ آئے گا۔ اب جب اس کو کان ہی نہیں ہے سننے کے لیے، تو ہم جو بھی بولتے ہیں اس کے کان میں جاتا ہی نہیں۔ جب جاتا ہی نہیں ہے نا تو بس جناب اس کے دماغ میں وہ چیز جاتی ہی نہیں، اور اس لیے وہ جو ہے گونگا ہو جاتا ہے۔
جو آدمی بھی بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے. اس لیے گونگا ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کیا بولنا، اس لیے کہ سنا نہیں، جب سنا ہی نہیں تو زبان بولنا نہیں چاہتی. تو معلوم ہوا کہ اتنے عظیم اعضاء ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے. ان اعضاء کو قیمتی سمجھ کر بہترین چیزوں میں استعمال کرو، اعلیٰ درجے کی باتوں میں استعمال کرو، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے یا دنیا کے لیے بھی جو جائز اور مفید اور اچھے کام ہیں ان کے لیے استعمال کرو. جب اس طرح ان کا استعمال ہوگا یہ محفوظ رہ جائیں گے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تحفظ الراس وما وعا، سر کو اور سر کے اندر جو چیزیں جمع ہیں ان کو محفوظ رکھو. جو آدمی ان کو محفوظ رکھے گا وہ اللہ تعالی سے حیا کرنے والا بندہ ہے، اور جو اس کو محفوظ نہیں رکھنے والا، گندگیوں میں زبان، گندگیوں میں آنکھ، گندگیوں میں کان، گندگیوں کے اندر دماغ، تو پھر وہ اللہ سے بے شرم ہو جائے گا، مخلوق سے بھی بے شرم ہو جائے گا. یہ ہے وہ پہلی بات جس کی تھوڑی سی مختصر تشریح آپ کے سامنے میں نے اس وقت میں عرض کی ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے والبطن وما ہوا، اس کو انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.